راستے سے گرے، زبان کے، کان کے، ہاتھ کے، پیر کے، دل دماغ کے راستے سے گرے ہو، کوئی پرواہ نہیں، انیبو واپس آ جاؤ، سمجھ جاؤ، کوشش کرو اپنے آپ کو گرنے نہ دو. انیبو الی ربکم واسلموا، اور اب استقامت کا راستہ اختیار کرو. اس کوشش کے ساتھ چلو کہ گرو نہیں، اس کوشش کے ساتھ چلو. اور اسلموا لهم من قبل، اور ہمارے جلدی کرو، جلدی کرو. من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ اگر خدا نخواستہ اسی گرنے کی حالت میں موت آ گئی، عذاب آ گیا، پھر کوئی مدد کرنے والا. ابھی تو میں خود حکم دے رہا ہوں، خود تم کو امیدیں دلا رہا ہوں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بچے اپنے والدین کی 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار نافرمانی کریں تو ماں باپ بار تم آئی سے میری اولاد نہیں. اور بار مرتبہ اخبار میں بھی نکالتے ہیں، آپ نامہ نکالتے ہیں نا، ہاں 1 بار 2 بار 3 بار نافرمانی کی، اور اللہ کی 50 سال سے نافرمانیاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آگ نامہ، ہاں جب تک زندہ ہے، اگر زندگی کے آخری لمحے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخلہ لے لیا، اور داخلے کے بعد ابھی پڑھنے کا موقع ہی نہیں آیا. کچھ بننے کے لیے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سب سے پہلا معاملہ داخلہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کسی نے داخلہ لے لیا، اچانک مر گیا، یہ داخلہ اس کے کام آئے گا نہیں. لیکن اللہ کتنے کریم ہے، ایک بندہ 70 سال سے 50 سال سے بغیر داخلے کے تھا، بغیر ایمان کے تھا، اور 70 سال گزرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار اب مجھے داخلہ، ہاں مجھے اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے سارے پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، قرآن وغیرہ. اور جو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اتنے میں اس کی زندگی کا ویزا ختم ہو گیا. پھر داخلہ لے لیا اور زندگی کا ویزا ختم، چل ہی نہیں سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ کوئی دین کا کوئی حکم سیکھ سکا. داخلہ لیتے ہی بلاوا آ گیا، زندگی کا ویزا ختم ہو گیا. کامیاب ہے کہ ناکام؟ تو وہ اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، ونہا النفس عن الہوی، اپنے نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکتا رہا. زبان آنکھ کے، نفس آنکھ کے راستے سے، زبان اور دل و دماغ مختلف راستوں سے آ کر اس کو پھسلنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ گرنے سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے، لیکن سنبھلنے کے باوجود کبھی گر جاتا ہے اور فوراً سنبھل جاتا ہے اور صفائی کر کے آگے کھڑا رہنے والا منزل تک، بیٹھا رہنے والا منزل تک، چلنے والا منزل تک پہنچ سکتا، اور چلنے والا کبھی گر نہیں سکتا. کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شہ سوار میدانی جنگ میں، وہ چفت کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ایک بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا، اگر گرا تو اس کو تھوڑا ہی گرنا کہے گا، وہ تو بالکل زمین ہی پر پیٹ کے بل یا گھٹنوں کے بل گھسٹ رہا، اگر ٹالی گیا تو اس کو گرنا تھوڑا ہی کہیں گے. ہاں گرتے ہیں شاہ سوار میدانی جنگ میں، وہاں گرتے ہیں. تو ایسے جو اس نفس سرکش اس پر سوار ہو گیا اور سوار ہو کر چل رہا ہے، کبھی نہ کبھی یہ نفس سرکش اپنی سرکشی دکھا کر گرا بھی سکتا ہے، لیکن جو ہی گر گیا فوراً سنبھل گیا. ونہا النفس عن الہوی. تو زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس استحضار کے ساتھ جیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی غلط قسم کی خواہشات کو ٹھکراتا رہا. اب انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ، بس جنت اس کا کیا ہے؟ جنت ہے بس چند حروف، لیکن ہے کیا جنت؟ اس کی تعریف تو بہرحال کوئی کر نہیں سکتا سوائے خدا وحدہ لا شریک کے. اور خدا وحدہ شریک نے جنت کا نقشہ 2 لفظوں میں ایسا کھینچا کہ ہم کتنی بھی اس کی تفسیریں کرتے ہیں کہیں انتہا کو نہیں. کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہارا جی چاہے گا وہ سارا کا سارا ملے گا. وَلَكُمْ
لکم فیہا ما تدعون، اور جو مانگو گے سب ملے گا۔ بتا اب کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی نعمتیں میں نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو سنبھل کر چلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، گرتے نہیں، اگر کہیں گر گئے فوراً سنبھل گئے۔ کیسی؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی۔ اب اتنی ساری نعمت، اس کے لیے تو کچھ وقت چاہیے، تو کیا فرمایا کہ ابدی زندگی، ابدی جوانی، ابدی صحت، ابدی نعمتیں لا وقت ہوا، کبھی ختم نہیں ہوں گی، ولا ممنوع، اور کبھی ان پر کوئی پابندی بھی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زندگی گزارنے کی کتنے طریقے عرض کیے؟ دو۔ ایک تو سرکش بن کر آدمی زندگی گزارے، دنیوی زندگی کو ترجیح دے کر زندگی گزارے، تو اس کا ٹھکانہ انجام کیا بتایا قرآن نے؟ جہنم۔ ایک استحزار کے ساتھ یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی، جوانی، مال، صلاحیتوں کا حساب دینا، اس کا انجام کیا بتایا؟ جنت۔ ہم ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی اس استحزار کے ساتھ گزرے گی کہ انشاءاللہ ہمیشہ یہ دل و دماغ میں ہمارے تصور اور یہ عقیدہ اور یہ یقین چھایا ہوا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس تشریف آوری کو ہم سب کے لیے کامل مغفرت، اپنی کامل رضا، اپنے کامل تعلق کا ذریعہ بنائے، اور ایک جو نوجوان آپ حضرات کے لیے مختلف قسم کے دور محنتیں کر رہے ہیں، راتوں کی نیند میں عبادت کو قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کا ثمرہ اور اس کی بہار ہمیں اپنی ریاست کے چپے چپے میں دکھلائے، اور اس کا فیض پورے عالم میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی حمایت آبیاری، اپنے دین کی سربلندی، اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین کی اشاعت، اپنے بندوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اخلاص کامل کے ساتھ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔